بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر نیب کورٹ کے اندر ہماری پیشی ہے اور میں ہمیشہ کی طرح میری آج بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ ان کے منتخب نمائندوں نے کون سی کرپشن کی ہے۔ یہ 2.5 سال سے کیس چل رہا ہے۔ کیس کیا ہے کہ جو LNG ٹرمینل ملک میں لگا اس سے پاکستان کے 48 ارب روپے کا نقصان ہوگا، یعنی نیشنل ایکسچیکر کو 48 ارب روپے کا نقصان ہے۔ یہ سارا کیس ہے۔ حکومت کا خود بیان ہے کہ ان 48 میں سے 23 ارب کا نقصان ہو چکا اور 25 کا ہوگا۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر 25 کا نقصان بچا لیں، یہ ٹھیکہ کینسل کر دیں، 25 ارب تو بچا لیں، ورنہ ٹرمینل جاری ہے 3 سال سے، یہ کیس چل رہا ہے اور ٹرمینل جاری ہے۔ 2015 سے ٹرمینل چل رہا ہے، وہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ آج حکومت کے سرکاری گواہ نے یہ کہا ہے کہ اس ٹرمینل سے ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ سرکاری گواہ کا بیان ہے۔ تو امید ہے کہ نائب چیئرمین صاحب کو رپورٹ جاتی ہوگی کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، اگر کوئی شرم حیا ان کے اندر ہے تو یہ جعلی کیس ختم کریں، یہ تماشا لگانا چھوڑ دیں، یا کیا معاملات صرف حکومت کے معاملات پر 2 لوگ بری ہوتے ہیں؟ کیا حکومت کے کیس اس چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے؟ کیا چیئرمین نیب کو نظر نہیں آیا کہ FIA نے کیا رپورٹ بنائی تھی شوگر کے معاملے میں، کس کے نام تھے؟ کیا یہ نظر نہیں آیا کسی کو کہ FIA کے گواہ نے پیش ہو کر اپنے ادارے کے خلاف عدالت میں بیان دے دیا کہ شوکت اپنا جہانگیر ترین صاحب نے کہ کوئی تعلق کوئی شوگر کے معاملے سے نہیں ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر تو چیئرمین نیب صاحب آپ کا اپنا گواہ کہہ رہے ہیں، حکومتی گواہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نقصان حکومت کا اس LNG ٹرمینل کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر اسی گواہ سے پوچھا گیا کہ کوئی کرپشن کا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، پورے ریفرنس کے اندر کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سپریم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی جو شائع ہوئی ہے 2021 کی سیکنڈ کوارٹرلی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جس پہ گورنر کے دستخط اور ہر بڑے افسر کے دستخط اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں، انہوں نے 32 صفحے کا LNG سیکٹر پر ایک اسپیشل رپورٹ جاری کی ہے۔ 32 صفحے کی اسپیشل رپورٹ ہے LNG سیکٹر پر، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف 3 سال میں 2017 سے 2020 تک، ان 3 سالوں میں صرف بجلی کی مد میں اس ٹرمینل کی وجہ سے ملک کے 234 ارب روپے بچے، یعنی 234 ارب کا فائدہ صرف 3 سالوں میں اس ٹرمینل کی وجہ سے، جس کا کیس ہم پر چل رہا ہے، 234 ارب روپیہ ملک کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر ابھی بھی چیئرمین نیب کو شرم نہ آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
اور یہ وہ چیئرمین نیب ہے جو آج کل ہاتھ پیر مار رہا ہے ایکسٹینشن کے، اور عمران خان ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ چیئرمین نیب تابع ہے عمران خان کی، اس کے حقائق بھی ایک دن ملک کے سامنے آئیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں میں کوئی شرم اور حیا رہ گئی ہے، یہ تماشے بند کریں۔ تماشے بند نہیں کر سکتے، آپ پہ دباؤ ہے تو ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں۔ لیکن یہاں تو جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ وزیر اسمبلی میں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں جھوٹ ہے، وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں کیا چیز تھی۔ علم نہیں تھا تو پھر کابینہ نے پاس کیسے کی ہے؟ کابینہ کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے، پاس کچھ اور کیا جاتا ہے۔ ایک بات اس بجٹ کے اندر پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنے کی ہے، یہ کہہ دے۔ میں وزیر خزانہ سے سننا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ قدم لیا ہے اس بجٹ کے اندر کہ پاکستان کے عوام جس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اس پہ کمی ہوگی، یہ بات کہہ دے۔ صرف میں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بجٹ کے اہداف 12 سے 15% مہنگائی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ یہ مہنگائی ہوگی تو آمدن کے اہداف پورے ہوں گے۔ اب بات یہاں رکی نہیں ہے، اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے اعداد و شمار کا، ملک میں ترقی کتنی ہو رہی ہے، ملک کے اندر پیداوار کیا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، اس کو اب منسٹری آف فائنانس کے تابع کیا جا رہا ہے، اس کی انڈیپینڈنس ختم کی جا رہی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ وزیر خزانہ نے فرمایا کہ گندم کی پیداوار 27 ملین ٹن سے زیادہ ہے، لیکن ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہیں، گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ میرے بھائی 3 سال پہلے گندم کی پیداوار 24 ملین ٹن تھی اور ہم نے اس ملک سے ایکسپورٹ کی گندم، ہم نے برآمد کی گندم۔ آج تو لوگ آٹا افورڈ نہیں کر سکتے، 80 روپے کا آٹا کون خرید سکتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 ملین ٹن کی پیداوار ہوئی ہے، اس کے باوجود امپورٹ کرنی پڑے گی۔ یہ کھلے تضاد جو ہیں ان کو تو کم از کم ختم کر دیں، اپنا جھوٹ ہی مان لیں یار کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور سچ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کل 3 منٹ شہباز صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی، 3 منٹ، اور آگ لگ گئی حکومتی بینچز پر۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے اسمبلی کے اندر ہلڑ بازی کی ہے، اور صرف حکومت نہیں، حکومتی وزراء۔ مجھے اسپیکر صاحب بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ حکومتی بینچز سے ہلڑ بازی ہو، اسپیکر کی نہ مانی جائے، وزیر ہلڑ بازی کر رہے ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کل اسپیکر خود نیچے اتر کر ہلڑ بازی میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اندر شرم ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک آدمی کے تابع ہیں، یہ نوکر ایک آدمی کے، اس عوام کے تابع نہیں ہے، اس کی نوکری عمران خان سے ملی ہوئی ہے۔ جب اسمبلی کا یہ حال ہوگا، جہاں لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی جاتی اور اسپیکر اجازت دیتا ہے کہ تم ہلڑ بازی کرو، وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ جی کوئی سوال؟ تقریر ہم نے کرنی ہے، اسپیکر نے کہا، ہمیں کہہ دیا کہ جی میرے بس میں نہیں ہے۔ عمران خان کا حکم ہے کہ اسمبلی میں عمران خان کو ڈونکی راجا کہا گیا ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ تقریر نہیں کرنے دینی شہباز شریف کو۔ یہ اسپیکر صاحب کا بیان ہے۔
تو ہم اس جھوٹ کا پلندہ کھولیں گے، ہم حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے اور ہم بات کریں گے مہنگائی کی۔ مہنگائی کیا اس بجٹ سے کم ہوگی یا بڑھے گی؟ میں کھلم کھلا کہتا ہوں کہ مہنگائی بڑھے گی۔ اس کا جواب دے دیں وزیر اعظم اسمبلی میں آ کے۔ اب یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ اسمبلی میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کو گالیاں نکالیں گے پھر آپ کو گالیوں کا سامنا ہوگا۔ آئے اسمبلی میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم کو، آئے اسمبلی میں آ کے بات کریں، ایک بات کر دے کہ اس بجٹ سے مہنگائی میں کمی ہوگی، میرا چیلنج ہے اس کو۔ سر اسمبلی میں بات نہیں کرنی تھی، اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں؟ اسمبلی میں ہم بات کریں گے۔ اسمبلی کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے۔ اسپیکر آج اس ہاؤس کا کسٹوڈین نہیں ہے، اس اسمبلی کے حقوق کا کسٹوڈین نہیں ہے، وہ عمران خان کا نوکر ہے۔ اس نے نوکری کرنی ہے، نوکری بچانی ہے تو نوکری بچائے۔ ہم تو پارلیمان کے تحفظ کی بات کریں گے، پارلیمان کی آزادی کی بات کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں گے، مہنگائی کی بات کریں گے۔ حکومت ہلڑ بازی کرتی رہی، ان کی ویڈیو بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ وزیر ہلڑ بازی کر رہے، گالیاں نکال رہے۔ آج ویڈیو آئیں گی شام میں آپ کے پاس۔ بھائی صاحب یہ بتائیں، بجٹ میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں عوام پر بوجھ بڑھے گا، بڑی اپوزیشن جماعت ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ میں تو کہہ چکا ہوں نا، میں تو کہہ چکا ہوں کہ 400 ارب کے قریب تو اضافی ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے۔ وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہے، عوام پر بوجھ ڈالنے میں ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ یہ حالات ہیں آج ملک کے۔ شکریہ جی۔